نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم ففي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ الا تقاتلون قوما نکثوا، کیا تم اب بھی نہیں لڑو گے اس قوم سے نکثوا ایمانہم جو اپنی قسمیں توڑ دیتی ہے، اپنے عہد پورے نہیں کرتی، وہموا باخراج الرسول اور اس سے پہلے وہ رسول کو بھی اپنے وطن سے نکالنے کی کوشش کر چکے ہیں، وہم بدؤوکم اول مرہ اور یہ پہل انہوں نے پہلی دفعہ یہ لڑائی کی پہل انہوں نے کی تھی۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ کمزور مسلمان بھی تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ یہ 4 مہینے کی مہلت اور بڑھ جائے، کیونکہ اللہ نے 4 مہینے کی مہلت دے دی تھی اور اس کے بعد اپنا سزا اور جزا کا فیصلہ نافذ کر دیا تھا کہ یہ 4 مہینے کے اندر ایمان نہیں لائیں گے یا تو انہیں جزیرۃ العرب کو چھوڑنا ہوگا اور یا پھر وہ سزا کے لیے قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس حوالے سے کچھ بعض کمزور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ اس کو میعاد کو بڑھایا جائے اور ان کو موقع دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ کمزور مسلمانوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ وہ قوم ہے جو بار بار اپنے عہد کو توڑتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو تمہارے رسول کو اس کے وطن سے نکالتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو لڑائی کے اندر پہل کرتی ہے۔ تو اب جب اللہ نے تمہیں اس کا حق دے دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے، تو اب تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اتخشونہم، فرمایا کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ قاتلوہم، فرمایا ان سے جہاد کرو، ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو رسول ہوتے ہیں اللہ کے، رسولوں کی قوموں پر جو نہ ماننے والے ان پر لازمی عذاب آتا ہے۔ اس عذاب کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آسمانی عذاب آئے جس طرح قوم عاد پر، سمود پر، لوط پر آیا، اور یا پھر اللہ رسول کے ماننے والوں کے ذریعے سے نہ ماننے والوں پر عذاب نافذ کرتے ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا گیا۔ تو یہ آیت اس میں بڑی واضح ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، یعنی تمہارے ذریعے سے ان کو مروائے گا، ختم کرے گا جو نہ ماننے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تو یہ چاہتا ہے اس لیے تم لڑو تاکہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے، وَيُخْزِهِمْ اور تمہارے اور ان کو رسوا کیا جائے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہیں ان پر مدد دی جائے، فتح دی جائے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو دلوں کو اللہ ٹھنڈک پہنچائے۔ یعنی یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ اللہ سزا نافذ کرنا چاہتا ہے، اب تم اللہ کے اس حکم کو مانو، اس سے تمہارے دلوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا اور ان کو اللہ تمہارے ذریعے سے عذاب دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور فرمایا تمہارے جو بعض مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف جو غم و غصہ ہے اللہ اس کو بھی دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول بھی کر لے گا۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ یہ سارے مرواہ دیے جائیں، جس کے دل کے اندر تھوڑی استعداد ہوگی، صلاحیت ہوگی، ایمان کی طرف آنا چاہے گا، فرمایا اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لے گا۔
واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں استعداد ہے، کس کے دل میں طلب ہے، کون جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو، اس کی واپسی کو قبول کر لے گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس آ جانا، اپنے رخ کو پلٹ لینا۔ تو جو چاہیں گے رخ کو پلٹنا، واپس آنا، فرمایا اللہ ان کو اب بھی محروم نہیں کرے گا، اب بھی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جہاں ان کا ایمان بالکل نیا تھا، وہ ان مجاہدات سے، ان آزمائشوں سے نہیں گزرے تھے، ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا جو پہلے صحابہ کا تھا، تو کیا لیکن وہ چاہتے وہی انعامات تھے جو پہلوں کے ساتھ تھے۔ اللہ فرمائے کہ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تترکوا کہ تمہیں اللہ ایسے چھوڑ دے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ تم کو آزمائے گا نہیں کہ تم میں سے کون اصل جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ آزمائش کا قانون جو ہے یہ ہر شخص پر نافذ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کے اندر انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ہر شخص کی آزمائش دوسرے سے الگ ہے، تو جب تک اس کی آزمائش پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اس کی پہلے آزمائش کرے گا، اور اللہ جانتا ہے کس کی آزمائش کس طریقے سے کرنی ہے، کس کی مال سے کی جاتی ہے، کسی کی جان سے کی جاتی ہے، کسی کی مصائب سے کی جاتی ہے، کسی کی بیماریوں سے کی جاتی ہے۔ یہ آزمائش اللہ ہر کی اور اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، صحابہ بھی مستثنا نہیں تھے، اللہ نے ان کی بھی آزمائش کی۔ تو وہ جو نئے مسلمان تھے اس زمانے میں، اللہ کہتا تم یہ چاہتے کہ ان کے برابر ہو جو، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تمہیں آزما نہیں لے گا، تم پر اللہ تکلیفیں نہیں بھیج لے گا، اور یہ نہیں دیکھ لے گا کہ تم میں سے کون ثابت قدم رہنے والے ہیں، تب تک تمہیں ان کے برابر انعام نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تترکوا، اللہ تمہیں ایسے چھوڑ دے گا، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ نہیں جانے گا کہ تم میں سے کون اصل جہاد کرنے والے ہیں، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے ہیں جو صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مومنین کو دوست رکھتے ہیں۔ یعنی یہ آزمائشوں سے پتہ چلے گا، جب تمہارا مقابلہ پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کس طرف کھڑے ہو، کہ کیا تمہارے دوست مومنین ہیں، یا تمہاری اپنی برادری اور رشتہ داری یا اپنے تمہارے تعلقات تمہیں زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ اس کو جانچنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان اصل شکل میں واقعی ہے، کس کے دل میں ایمان کی اہمیت زیادہ ہے، اور کس کے دل میں برادری کی، قبیلے کی، رشتہ داری کی، دوستی کی اہمیت زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ اس کو جانے گا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو ہے اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آزمائش، فرمایا تم بھی اس آزمائش سے مستثنا نہیں ہو، اس آزمائش سے گزرو گے تو پھر ہی تمہیں وہ مقام ملے گا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، فرمایا مشرکین کو اب یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں، یعنی ظاہر ابھی تک وہ جو یہ تھی مسجد حرام تھی، وہ مشرکین کے قبضہ میں تھی، کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کا ابھی حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہا کہ یہ مشرک ایسے ہیں جو اپنے کفر پر خود گواہ ہیں، اپنے آپ کو خود مشرک سمجھتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، فرمایا کہ ان کے اعمال تو دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ اب جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکین میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا، اللہ نے اس کی نفی کی ہے، بعض کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہماری سروسز ہیں، یہ ہماری خدمات ہیں، اس خدمات کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور وہ جنگ بدر کے اندر جب قید ہوئے تو انہوں نے کہا مسلمانوں سے، دیکھو تم ہر بات ہمیں الزام لگاتے رہتے ہو، ہم اچھے کام بھی تو کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کعبہ کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ دیکھو ان تمہاری ان خدمات کی کوئی اہمیت نہیں، حبطت اعمالہم، شرک کی وجہ سے تمہارا ہر عمل ضائع ہو گیا۔ یعنی شرک ایک ایسا عمل ہے، جتنے بھی اچھے تم نیک عمل کرو گے وہ اس پر پانی پھیر دے گا، تباہی بربادی ہو جائے گی، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے ہاں نیک اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط توحید کا عقیدہ ہے۔ توحید کے عقیدے کے بغیر کیا ہوا ہر نیک عمل جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ ایک عورت جو ہے اپنے خاوند کی جتنی بھی مرضی عزت کرے، پیار کرے، محبت کرے، سارے اس کے حقوق ادا کرے، لیکن کسی اور مرد کے پاس نہیں جائے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اپنے خاوند کے ساتھ نیک سلوک کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، کیوں کہ وہ بدکاری کرتی ہے، کسی اور مرد کے پاس بھی جاتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے ہر خاوند، ہر انسان جو بھی عقل رکھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ تمہارے اس پیار محبت، تمہاری خدمت کی پر پانی پھر گیا، تمہاری اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، لیکن تمہارے شرک کی وجہ سے حبطت اعمالہم، تم کے اعمال جو ہے ختم ہو گئے، جل گئے، ضائع ہو گئے، اور تم اب ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے۔ انما یامر مساجد اللہ، فرمایا اللہ کی مساجد کا اہتمام کرنے کا حق اس کو ہے، کس کو حق ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، اور اگلی خوبی ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اب مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ تو مسجد حرام کے پس منظر میں ہے، لیکن قیامت تک اب یہ حکم ہے کہ جو بھی مسجدیں ہیں ان کے جو منتظمین ہیں انتظام کرنے میں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے، پھر ان کا اصل حق بنتا ہے، پھر ان کو اصل اجر ملے گا اس کا۔ اگر ان کے اندر یہ خوبی نہیں، یعنی اللہ پر صحیح ایمان، نماز کو صحیح قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور ہر معاملے میں صرف اللہ سے ڈرنا، تو یہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، پھر ان کی مسجد کا انتظام انسلام اس کا اجر ملے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو ان کا اجر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں مشرکین، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے حق صرف ان کو حاصل ہے جو توحید پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں، نماز کو ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ ہی سے ڈرتے رہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، اور جب اللہ ہدایت دے دے گا تو وہ جنت میں جائیں گے، یعنی کامیابی ان کا مقدر ہے کہ یہ جو خوبیاں، ان خوبیوں کے ساتھ وہ اللہ کی مساجد کا، اللہ کے گھروں کی دیکھ بھال کریں، تو پھر فرمایا ان کے لیے پھر ہدایت ہے، اور ہدایت کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔